ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو رمض عشق ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زاران کے جانے کے بعد بابر کے چہرے پر استزادہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بابر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنا سر تنفر سے جھٹکتے وہاں سے چلا گیا۔ روزینہ خانم اور امینہ خانم گہری سانسیں بھرتی رہ گئی تھیں۔ ابریش، تم کیوں پاکستان نہیں جانا چاہتی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کے لوگ ہمارے ہیں۔ زحلِ خاتون نے ابریش کو آج پھر سمجھانا چاہا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے ابریش کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پاکستان کے نام پہ ہی بھڑک اٹھتی تھی۔ ماما، پاکستان ہمارا ملک کیسے ہو گیا؟ آپ ایکسپلین کرنا پسند کریں گی؟ میں اس ملک میں پیدا ہوئی ہوں، بڑی ہوئی ہوں، یہاں اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، یہاں کے لوگ ہمارے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں کیا؟ ابریش نے استزادہ مسکراہٹ کے ساتھ استفہامیہ لہجے میں سوال کیا۔ ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں؟ کسی نے ہمارا آج تک پتہ نہیں کیا، تو وہاں کے لوگ کیسے ہمارے ہوں گے؟ ابریش نے غصے سے بولتے ہوئے اپنے براؤن سلکی بالوں کی اونچی سی پونی بنا کر سمیٹا تھا۔ ابریش، تمہارے تایا نے کتنا ہمارا ساتھ دیا، وہ بھول چکی ہو کیا؟ انہوں نے ہمارا ہمیشہ خیال رکھا ہے، ابھی بھی وہ ہمیں پاکستان بلا رہے ہیں۔ پاکستان میں تمہارے پاپا کی بہت سی جائیداد ہے، وہ ہمیں تمہارا تمام جائیداد سونپنا چاہتے ہیں۔ زحلِ خاتون نے تحمل سے کہا، ماما جانتی ہو، تایا ابو نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، لوگ یہاں سے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، ایک ہم تھے کہ ہمارے لیے پاکستان سے پیسہ آتا ہے، کیوں نہ کہ ہمارے باپ کو ہماری پرواہ تھی ہی نہیں، وہ تو ہماری ذات سے ایسے لاپرواہ تھے جیسے ہم لوگ ان کے کچھ نہیں لگتے۔ لیکن اب جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوں، اہل جاب کر رہا تھا، عنایا یہاں پڑھ رہی تھی، تو اب ہم امریکہ چھوڑ کر پاکستان کیوں جائیں؟ تایا ابو کو بولیں کہ ہمارا حصہ بیچ کر ہمیں دے دیں یا ہم یہاں ہی کچھ کر لیں گے۔ ابریش نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ میرے پاکستان جانے کے تمام راستے بند ہو جائیں، وہ ہماری ساری جائیداد بیچ کر ہمیں پیسہ دے دیں، کیا ہوگا؟ وہ روپیہ ڈالر کا مقابلہ کر پائے گا؟ کچھ دنوں میں تمام روپیہ خرچ ہو جائے گا اور ہم یہاں ساری عمر بھی رہیں گے تو کچھ نہیں بن سکے گا، یہ ملک پرایا تھا، پرایا ہی رہے گا۔ زحلِ کی بات پر ابریش کے ہونٹوں پر پھر سے استزادہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اور کیا رہی ہو تم، تمہارے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہو، ایک ڈھنگ کی جاب تک تمہارے پاس نہیں ہے، آئے دن تمہاری جاب بدلتی رہتی ہے، زحلِ خان نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ ابریش کی ڈھائی پر انہیں بہت غصہ آ رہا تھا، وہ ابریش کے والد کی موت کے بعد یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر پچھلے 6 مہینوں سے وہ ابریش کو قائل نہ کر سکی تھی، اس لیے آج نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ تخلیق ہو چکا تھا۔ ڈھنگ کی جاب اس لیے نہیں ہے میرے پاس، کیوں نہ کہ 15 سال کی عمر سے مختلف جاب کر رہی ہوں، پاپا کو میری پرواہ تھی ہی نہیں، اور آپ اپنی بیماری کی وجہ سے مزید جگہ جگہ نوکری نہیں کر سکتی تھی، کیوں نہ کہ آپ کو ہمیشہ جاب سے واپس گھر آنے کے بعد ٹیک آتے تھے اور پھر آپ دنوں بستر پر بیٹھ جاتی تھی، آپ کو مجھے سنبھالنا پڑتا تھا، میں اپنی تعلیم مکمل کرتی ہوں کہ عنایا اہل اور آپ لوگوں کو پالتی۔ ابریش کا لہجہ بھیگا تھا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں ابریش، پاکستان چلنا چاہیے، وہاں پر تمہیں جاب نہیں کرنی پڑے گی، وہاں تمہارے باپ کا بزنس ہے، وہ تم سنبھالنا۔ زحلِ خانم نے ابریش کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا، ماما جانتی ہوں میں، آپ پاکستان کیوں جانا چاہتی ہیں، آپ کو اپنے رشتے یاد آ رہے ہیں جنہیں آپ کبھی نہیں بھولے، دن رات آپ نے انہیں یاد کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی آپ کا پتہ نہیں کیا۔ ابریش کی بات پر زحلِ کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے، کیسے پتہ کرتے وہ میرا، میں انہیں بغیر بتائے ایک انجان آدمی کے ساتھ نکاح کر کے یہاں چلی آئی۔ زحلِ کے چہرے پر کرب و اذیت کی ایک داستان تھی۔ تو کیا ہوا ماما، آپ نے نکاح کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ آپ کے سو کالڈ بھائی اور آپ کے بابا جان کتنے بڑے آدمی ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ کو معاف کرنے کی صورت میں آپ کو آپ کے حصے کی جائیداد دینی پڑتی، اس لیے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ ایسے ہی زحلِ سے جان چھڑوانا بہتر ہے، ابریش نے تخلیق لہجے میں کہا۔ زحلِ نے غور سے اپنی بے پناہ حسین بیٹی کو دیکھا، جو ابھی صرف 21 سال کی تھی، جسے قدرت نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، مگر 21 سال کی عمر میں اس نے کافی تخلیق اور کٹھن زندگی گزاری، اس عمر میں اس کے چہرے پر کسی کی محبت کے رنگ ہونے چاہیے تھے، مستقبل کے خوبصورت خواب ہونے چاہیے تھے، مگر اب وہاں پر صرف اپنے جڑے رشتوں کی فکر کر رہی ہے، اور وہ اسی ذمہ داری اور فکر سے آزاد ہونا کرنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان جا کر وہ اپنا بزنس
کو سنبھال سکے اور ان پریشانیوں سے آزاد ہو جائے، مگر وہ یہ ملک چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔ میں جانتی ہوں خان فیملیز کے بارے میں کافی ریسرچ کی ہے، میں نے ان لوگوں کے متعلق یہ خان کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو کیسے رکھتے ہیں، جائیداد باہر نہ چلی جائے، اپنی بیٹی کی شادی برادری سے باہر نہیں کرتے، عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے، عورتوں کو پردہ کرواتے، اپنے ملکے سمجھاتے، ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ آئی ہیٹ خان ابریش نے اپنا حسین چہرہ بگاڑ کر کہا تھا۔ چلیں آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی یہاں تک۔